السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ امانت داری کی ایک انوکھی مثال ہے۔ ان کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصہ دراز سے بطور پہرے دار کام کر رہے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور اپنے ساتھ چند مہمانوں کو لے کر آیا۔ باغ میں داخل ہوا اور پہرے دار کو حکم دیا، مبارک، مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹ گزرنے کے بعد انار لے آیا۔ مالک نے ایک انار توڑا، اس کو چکھا تو سخت کھٹا تھا۔ دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ پہرے دار کو آواز دی، مبارک، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں فرق پتہ نہیں چلا؟ مبارک نے عرض کی، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسے کر سکتا ہوں؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا، کہنے لگا، مبارک، تم نے کیوں نہیں کھائے؟ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا۔ مبارک کے تقویٰ اور ایمانداری پر مہمان بھی حیران رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی۔ وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی بھی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص مناسب نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو، اور امت محمدیہ کے لوگ تقویٰ اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالی نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث اور جنہوں نے اپنے علم کا ایک جہان منور کیا، اپنے علم سے ایک جہان کو منور کیا۔ دنیا آج ان کو امام عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر بیٹیوں کے رشتے کے لیے معیار امت محمدیہ والا رکھیں، کیونکہ اس نے کہا تھا امت محمدیہ کے لوگ تقویٰ اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ اگر آج ہمارا بھی معیار یہ ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی عبداللہ بن مبارک جیسی اولادیں پیدا ہوں گی۔